سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ الفتح آیت نمبر 29 کے تقریباً گزشتہ 2 درس اسی کے متعلق دیے تھے۔ آج بھی چند باتیں اسی کے متعلق کرنے کا ارادہ ہے، اور اس آیت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام ذکر کر کے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر کر کے آپ کے صحابہ کا ذکر کیا، اور آپ کی آسانی کے لیے اگر بتاؤں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اللہ رب العزت نے 4 تعلق کا ذکر فرمایا۔ صحابہ کے 4 قسم کے تعلق کا ذکر کیا۔ پہلا تعلق صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دوسرا تعلق صحابہ کا دشمن کے ساتھ، کفار کے ساتھ، تیسرا تعلق صحابہ کرام کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اور چوتھا تعلق صحابہ کا اللہ رب العزت کے ساتھ۔ یہ 4 تعلقات کا بہت بہترین انداز میں ذکر کیا۔ فرمایا محمد رسول اللہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، وہ لوگ صحابہ کرام کا ذکر ہو رہا ہے تو فرمایا وہ لوگ معہ جو آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ صحابہ کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں چاہے مشکل کی گھڑی آئے، چاہے جتنے بھی مشکلات آئے، صحابہ نے محمد عربی کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے، ہر مرحلے میں وہ ساتھ تھے۔ تو یہ تھا نبی کے ساتھ تعلق۔ آگے دشمن کے ساتھ تعلق، فرمایا اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت، کفر کے مقابلے میں بڑے سخت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندے کا سر لے کے آئے، امام الانبیاء کے پاؤں میں پھینک دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا ابا عبیدہ یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میرے سگے باپ کا سر کاٹ کے لے کے آیا ہوں، تیرا دشمن تھا، تیری دین کا دشمن تھا، تیری گستاخی کے کلمات کا سر قلم کر کے لے کے آ گیا ہوں۔ تو امام الانبیاء نے سینے سے لگایا اور فرمایا میں محمد عربی تجھے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں ابو عبیدہ، ٹھیک ہے نا؟ کہا یہ تیری گستاخی کی ہے، یہ برداشت نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا اشداء علی الکفار، کافر باپ ہی کیوں نہ ہوں بڑے سخت، کافر کے مقابلے میں بڑے سخت۔ آگے فرمایا آپس میں تعلق، رحماء بینہم، آپس میں اتنے نرم دل ہے۔ صحابہ کرام شہید ہو رہے ہیں، شہداء پڑے، زخمی پڑے۔ ایک صحابی رسول نے پانی کے گھڑے کی طرف دیکھا، مشکیزے کی طرف دیکھا، پیاس لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے لیے وہ پانی قریب لایا گیا، ساتھ دوسرے کو بھی پیاس لگی ہے، دوسرے کو دینے کا اشارہ کیا، اور ساتھ تیسرے کو بھی پیاس لگی ہے، تیسرے کو دینے کا اشارہ کیا۔ جب آخری بندے تک پہنچ گیا وہ بھی شہید ہو گیا، واپس میں یہ سارے بھی شہید ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ جب واپس آیا تو وہ واپس سارے شہید ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اتنے رحم دل آپس میں، ٹھیک ہے نا؟ اتنے شیر و شکر، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، اور اللہ کے ساتھ ان کا تعلق یہ ہے، تراہم تو دیکھے گا انہیں، رکعا سجدا، رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں، وہ رکوع کریں گے، سجدے کریں گے، اللہ کے ساتھ تعلق کا یہ حال۔ آپ کہیں گے رکوع اور سجدے تو منافق بھی کیا کرتے تھے، منافق بھی تو نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کے سجدے جو ہے وہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ خالص اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، اللہ کے فضل تلاش کرنے کے لیے۔
منافق کے سجدے تو دکھلاوے کے لیے نا. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. یہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں منافق، لیکن میرے صحابہ کا نماز وہ اللہ کی رضا کے لیے. واہ صحابہ، تمہاری شان اتنی اعلیٰ ہے، تمہارے سجدے اور رکوع بھی رب نے قرآن بنا دیا ہے. تمہارے رکوع اور سجدے رب نے قرآن بنا دیا ہے. تو فرمایا یہ اللہ کی رضا کے لیے. آگے فرمایا سیماہم فی وجوہہم، ان کے نشانات جو ہے فی وجوہم ان کے چہروں میں، من اثر السجود سجدوں کے نشانات سے ہے. ان کے چہروں کا ذکر کیا. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نا یہ جو ماتھے پہ بعض لوگوں کے نشان ہوتے ہیں یہ مراد نہیں. تو فرمایا سیماہم فی وجوہہم، کیونکہ یہ کسی کا بن جاتا ہے کسی کا نہیں بنتا ہے. سجدے تو الحمدللہ ہم بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ٹھیک ہے نا. تو یہ مراد نہیں ہے، یہ چہروں کا نور مراد ہے. ٹھیک ہے نا، کہ چہرے پہ ایسا نور ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ اگر 1000 تابعین بیٹھے ہوں اور ایک بھی بیچ میں صحابی آ جاتا تو دور سے پتہ چل جاتا یہ صحابی رسول آ گیا. اتنا نورانی چہرہ ہوتا تھا. تو فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے نشانات ان کے چہروں میں، من اثر السجود سجدوں کے نشانات سے. ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ جو مثال ذکر کیا ان کے نشانات والی، وہ فرمایا یہ تورات میں. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور ان کی مثال انجیل میں یہ ہے، كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، مثل کھیتی کی طرح ہے، اخرج شطأہ جو اپنی چھوٹی سی کومپل نکالتا ہے. ٹھیک ہے نا، کومپل جو چھوٹا ابھی گندم کے آپ دیکھیں نا جو لگائیں لوگوں نے، ٹھیک ہے نا، کاشت کی ہیں تو یہ کومپل نکل جاتی ہے بالکل باریک. تو فرمایا کزرعن اس کھیتی کی طرح ہے صحابہ، اخرج شطأہ جو چھوٹی کومپل نکالتی ہیں، فآزرہ پھر اسے مضبوط کرتا ہے، فاستغلظ پھر وہ سخت ہو جاتا ہے، فاستوى علی سوقہ پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے اپنے تنے پر. ٹھیک ہے نا، پودا لگاتے ہیں اپنا، وہ پھر تھوڑا سخت ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر وہ جوان بن جاتا ہے، پھر اپنے تنے پر، ٹھیک ہے نا، کھڑا ہو جاتا ہے. فرمایا یعجب الزراع، اور زمیندار اسے دیکھ کر وہ خوش ہونے لگتا ہے. لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کفار کو اس کے ذریعے غصہ دلائے. ٹھیک ہے نا، اس سے واضح پتہ یہ قرآنی فتویٰ ہے کفر کا، کہ جو بھی صحابہ سے چڑھتے ہیں اور صحابہ کے لیے بغض رکھتے ہیں تو وہ کفار، قرآن نے فتویٰ ٹھوک کے لگایا ہے کہ وہ پکے کافر ہیں. تو فرمایا لیغیظ بہم الکفار، تاکہ انہیں دیکھ کر کفار کو غصہ آ جائے. وعد اللہ الذین آمنوا، اور وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے. صحابہ کرام کی کیسی بہترین مثال پیش کی ہے، اور یہ امام الانبیاء نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ حال اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کیا ہے. جب امام الانبیاء وفات سے پہلے بیمار ہو جاتے ہیں، 13 دن آپ نے بیماری کے گزارے. ان ایام بیماری میں آپ نے ایک دن فرمایا میری صحت ٹھیک نہیں ہے، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں. ابو بکر صدیق کو حکم دو کہ وہ آئیں. ایک تو آپ نے یہ اشارہ کیا کہ میری دنیا سے جانے کے بعد خلیفہ اور امام اور حکمران وہ ابو بکر صدیق ہوگا. تو فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں. جب ابو بکر صدیق آ گئے نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ آ جاتے ہیں، جب اللہ اکبر کہتے ہیں، امام الانبیاء نے اپنے حجرے سے پردہ اٹھا کے یوں دیکھا تو آپ مسکرا گئے. الفاظ حدیث کے فتبسم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہنس پڑے. آپ اس لیے ہنس پڑے، آپ خوش ہوئے کہ آپ نے سوچا یہ وہی کہتی ہے کہ پہلے یہ ایک ابو بکر تھا، اس کے بعد 2 بنے، پھر 3 بنے، پھر بدر میں 313 بنے، پھر احد میں، اسی طرح جو ہے نا حنین میں، خندق میں، پھر فتح مکہ کے موقع پر یہ 10,000 بنے. اسی طرح صلح حدیبیہ میں 1400 تھے، فتح مکہ میں 10,000 بنے، اس کے بعد 1,40,000 بنے. آج میرے صحابہ اپنے اس تھنے پر کھڑے ہوئے ہیں،
یہ وہی مثال ہے جو قرآن میں اللہ نے دی ہے، کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، مثل اس کھیتی کی طرح جو اپنی کومپل نکالتا ہے، فَآزَرَهُ، پھر اسے سخت کر دیتا ہے، فَاسْتَغْلَظَ، ٹھیک ہے نا، وہ برابر ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، موٹا ہو جاتا ہے، فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، وہ اپنے تنے پر کھڑا ہو جاتا ہے، يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ، زمیندار دیکھ کر اسے خوش ہوتا ہے، لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، میرا پیغمبر آپ تو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں لیکن کافر کو قیامت تک تکلیف ہوتی رہے گی۔ آپ کی اس کھیتی سے، آپ وہ زمیندار ہے کہ جس نے اتنی بہترین کھیتی لگائی، آپ کا تو خوش ہونا بنتا ہے، لیکن دشمن صحابہ وہ تو مرتے رہیں گے اور قیامت تک، ٹھیک ہے نا۔ اللہ اکبر، ہر دشمن کو اللہ نے سزا دی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے وقت کے حساب سے، لیکن صحابہ کے دشمن کو جو سزا مل رہی ہے، اللہ نے فرمایا یہ سزا اپنے آپ کو خود دے رہے ہوں گے، چھریاں لے کے اپنے آپ کو کاٹتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایسی سزا ہے کہ نہ یہ مرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور نہ زندہ رہتے ہیں۔ تو فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، منہم، ان میں، مغفرتا واجرا عظیما، مغفرت کا وعدہ کیا ہے، واجرا عظیما، اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ تو دیکھیں نا صحابہ کرام کی کتنے صفات ذکر کی، اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ تعلق ذکر کیا ہے، صحابہ کا دشمن کے ساتھ تعلق کا ذکر کیا ہے، صحابہ کا آپس میں بھی تعلق کا ذکر کیا ہے، صحابہ کا اللہ کے ساتھ تعلق کا ذکر کیا کہ ان کے سجدے خالص اللہ کی رضا کے لیے، اور جب اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کر کے دکھایا ہے۔ اور بس یہی ایک ہی صفحہ پیچھے آ جائے، فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، لقد لام حرف تحقیق ہے، قاف تاکید ہے، کاف حرف تحقیق ہے، تو یہاں پہ قسم والا معنی اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں ان صحابہ کرام سے راضی ہو گیا ہوں۔ اور دوسرے مقام پہ فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ تو جب ان کے سجدے اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے تو اللہ نے فرمایا چلو میں اپنی رضا کا اعلان کر دیتا ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سورہ فتح اختتام پذیر ہوئی، اس کے بعد انشاءاللہ سورہ حجرات شروع کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔